ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم ناظرین، اس رات ابا بڑی دیر سے گھر آئے اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عموماً وہ جب بھی گھر آتے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے، اس بار وہ خالی ہاتھ تھے۔ آج انہوں نے سلام بھی نہیں کیا تھا۔ جہاں امی کو پریشانی لاحق ہوئی وہیں مجھے بھی گڑبڑ لگنے لگی۔ میں اٹھ کر ابا کے کمرے کی طرف جانے لگا تو امی نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور خود بڑھ گئیں۔ میں طرح طرح کی باتیں سوچتا ہوا صحن میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد امی کی واپسی ہوئی۔ مجھے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور میری ہی کوئی بات ہے۔ میرا شک یقین میں تب بدلا جب انہوں نے غصے سے کہا، جاؤ تمہارے ابو بلا رہے ہیں تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے کی جانب چلی گئیں۔ میں ان کے پیچھے بھاگا۔ امی بتائیں تو آخر ہوا کیا ہے؟ میں جان گیا تھا کہ انجانے میں شاید مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوگی، تب ہی وہ اتنے غصے میں ہیں۔ میں بھی اپنا سوال دوبارہ دہرانے والا تھا کہ ابا جان کی گرجاتی ہوئی آواز کانوں میں گونجی، ہمدان سنا نہیں تم نے؟ جلدی آؤ۔ میں خوف سے ڈرتا کانپتا اندر چلا گیا۔ جی ابا جان، میں نے انہیں دیکھے بنا کانپتی آواز میں کہا، ادھر آ کے بیٹھو میرے پاس۔ اب ان کے لہجے میں سختی نہ تھی، لیکن میں سہما ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتے میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ یاد کرو وہ دن جب تمہارا ہائی اسکول میں پہلا دن تھا اور میں نے تمہیں کیا نصیحت کی تھی؟ وہ آہستہ آہستہ لیکن رنجیدہ آواز میں کہہ رہے تھے۔ جی ابا جان، مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں نے آپ کی ہر نصیحت پر عمل بھی کیا۔ میں نے یہ جملہ انہیں دیکھ کر کہا تھا تاکہ انہیں میری سچائی پر جھوٹ کا شبہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو جاؤ اپنا بستہ لے کر آؤ۔ میں فوراً ان کی بات سمجھ پایا اور حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ تم نے سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاؤ اپنا بستہ لے کر آؤ۔ اس بار انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں پھر ڈر گیا اور بستہ لینے چلا گیا۔ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بستہ مجھ سے چھین لیا۔ بستے کی دونوں زپیں کھول کر اس کی تلاشی لینے لگے۔ انہیں مطلوبہ شے نہ ملی تو انہوں نے بستہ الٹ دیا۔ ساری کاپیاں اور کتابیں پلنگ پر بکھر گئیں اور ان کاپیوں کتابوں کے بیچ میں ایک گھڑی جگمگاتی دکھائی دی۔ گھڑی کی چمک دمک سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سونے کی ہے۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے بیگ میں؟ بولو، جواب دو۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں گھڑی لہرائی اور دوسرے ہاتھ سے میرے بازو کو دبوچ کر کہا، ابا مجھ سے قسم اٹھوا لیں، میں نہیں جانتا یہ کس کی ہے اور میرے بستے میں کیسے آئی۔ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، بکواس بند کرو اور سچ سچ بتاؤ مجھے۔ وہ ایک بار پھر غصے سے بولے تھے۔ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے گزرتے دن یاد کرنے لگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد مجھے یاد آیا، یہ اس دن کا واقعہ ہے جب بارش ہو رہی تھی اور میرا اسکول جانے کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ابا چھتری لے کر باہر جانے لگے تو ان کی مجھ پر نظر پڑی۔ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ جلدی تیار ہو کر آؤ، میں انتظار کرتا ہوں تمہارا۔ آج رکشے سے جائیں گے اسکول۔ میں نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ میں تیار ہو کر آیا تو امی نے فوراً ناشتہ میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے جھٹ پٹ ناشتہ کیا اور ابا کے ساتھ ہو لیا۔ رکشے میں سوار ہوئے تو ابا مجھے بتانے لگے، آج اسکول میں پرنسپل نے پارٹی رکھی ہے۔ شہر کا کوئی بڑا سیاستدان آ رہا ہے۔ دہم کلاس کے 2 اور سیکشن بنوانے ہیں۔ اسٹاف روم کی چھت ٹپکتی ہے۔ پانی کی ٹینکی لیک ہو گئی ہے۔ میری کینٹین بھی چھوٹی ہے، اسے بڑا کرنا ہے۔ لاکھوں کا خرچہ ہے۔ اس وجہ سے پرنسپل صاحب نے انہیں مدعو کیا ہے۔
وہ ذرا دیر کے لیے رکے، پھر بولے، ممکن ہے دوپہر کا کھانا بھی اسکول میں ہی پرنسپل کے ساتھ ہو۔ کاش دلاور چودھری مان جائے اور فنڈ کی منظوری دے دے۔ وہ تحمل سے بتا چکے تو میں بھی دل ہی دل میں دعا کرنے لگا۔ ابا جان گزشتہ برسوں سے اس سرکاری اسکول میں کینٹین چلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں جب بھی کوئی خاص موقع یا تقریب ہوتی، منتظم کے طور پر ان کا اسکول میں ہونا لازم ہوتا۔ ہم اسکول پہنچے تو ابا جان نے اسمبلی کے لیے گھنٹی بجانے کا حکم دیا اور خود پرنسپل آفس چلے گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں لسٹ تھی۔ میں نے اس لسٹ کی بابت پوچھا تو بتانے لگے کہ یہ پکوان تیار کروانے ہیں۔ وہ بتاتے ہی کینٹین چلے گئے اور میں اسکول سے لیٹ آنے والے لڑکوں کے نام ایک فائل میں نوٹ کرنے میں لگ گیا۔ پرنسپل صاحب نے یہ قانون بنایا تھا کہ اسکول کی ہر کلاس کا مانیٹر اپنی باری آنے پر یہ ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ اس روز منگل تھا اور منگل کے دن میری باری ہوتی تھی۔ میں فائل ہاتھ میں لیے لڑکوں کے نام درج کرنے میں لگا ہوا تھا کہ میں نے فیصل کو بھی اس قطار کا حصہ بنتے دیکھا۔ وہ انتہائی غصے سے آگ بگولا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام فائل میں لکھنے کی باری آئی تو وہ بولا، میرا نام فائل میں لکھنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ انتہائی بدتمیزی اور اکھڑ لہجے میں حکم دینے والے انداز میں بولا۔ میں اس وقت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں اور میرا فرض ہے جو بھی لیٹ آئے سب کے نام فائل میں درج کروں۔ میں اس کا نام لکھنے لگا تو اس کا نام لکھ چکا تو اس نے مجھے انگلی کھڑی کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ کمرہ جماعت کی طرف بڑھ گیا اور میں باقی طالب علموں کے نام لکھ کر فائل پرنسپل صاحب کے دفتر پہنچا کر کلاس روم میں داخل ہو گیا۔ ششماہی امتحانات سر پر تھے، سب کو اپنی اپنی فکر تھی۔ تقریباً سب ہی فزکس کے پریکٹیکل مکمل تھے اور سب نے چیک کروا دیے تھے، لیکن ایک فیصل تھا کہ جس نے ابھی تک پریکٹیکل مکمل نہیں کیا تھا۔ وہ کافی دنوں سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کا پریکٹیکل مکمل کر دوں۔ میرا اپنا کام زیادہ تھا، امتحانات کی تیاری بھی کرنی تھی، لہٰذا اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے بھی بار بار انکار ہی کیا تھا۔ سر خاور جو فزکس پڑھاتے تھے اس دن آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے فیصل کو کافی ڈانٹ ڈپٹ کر پرنسپل آفس بھجوا دیا۔ یہ فیصل کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت پرنسپل آفس میں علاقے کے ایم این اے دلاور چودھری بھی موجود تھے۔ اس طرح کی کسی شکایت کا علاقے کے ایم این اے کے سامنے انہیں موصول ہونا کافی تضحیک کی بات تھی۔ پرنسپل صاحب شدید قسم کے جذباتی ہو گئے اور فیصل کے جماعت ناہم کے بورڈ کے امتحانات کا داخلہ فارم بھجوانے سے انکار کر دیا اور سزا کے طور پر آفس میں کان پکڑ کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کا کہا۔ فیصل جیسے لڑکے کے لیے یہ سب برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا۔ شاید تب ہی وہ مجھ سے بدلہ لینے کے کئی منصوبے ترتیب دیتا رہتا تھا۔ آدھی چھٹی کی گھنٹی بجی تو بچوں نے فیصل کو پرنسپل آفس میں اس حالت میں کھڑے دیکھ کر اس کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی لڑکوں نے فقرے کسے، کئی لڑکوں نے سیٹیاں بجائیں کہ اس وقت ابا جان کھانے کا سارا انتظام کر چکے تھے۔ ہال میں میز پہ کھانا لگا دیا گیا تھا۔ آدھی چھٹی کے فوراً بعد دلاور چودھری کو تقریر بھی کرنا تھی۔ سارا اسٹاف، پرنسپل صاحب اور دلاور چودھری ہال میں جمع تھے۔ ادھر فیصل اکیلا کھڑا سب کو کھانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ادھر جب میری نظر پرنسپل آفس کی کھڑکی سے اندر پڑی تو میں نے اس کے ہاتھ میں جگمگاتی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ اس کی نظر گھڑی سے ہٹ کر مجھ پر پڑی تو میں اس کی چمکتی آنکھوں میں شرارت بھانپ لی تھی، لیکن دلاور چودھری صاحب کی دھواں دھار تقریر کے بعد میں سب کچھ بھول بھال گیا تھا۔
دراصل وہ گھڑی دلاور چودھری ہی کی تھی۔ پرنسپل آفس کے ساتھ متصل واش روم میں جاتے ہوئے وہ اپنی گھڑی اتار کر ٹیبل پہ رکھ گئے تھے۔ ہال میں جاتے ہوئے بھی شاید وہ گھڑی پہننا بھول گئے تھے۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر فیصل نے آدھی چھٹی کے وقت ہی وہ گھڑی میرے بیگ میں ڈال دی تھی۔ فیصل کا یہ منصوبہ اس لحاظ سے بھی کامیاب رہا کہ چودھری صاحب نے اسکول کے لیے فنڈ دینے کی منظوری دے دی تھی، اور اس خوشی میں پرنسپل صاحب نے اور دیگر اسٹاف نے انہیں تحائف دینے کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ ایک ہاتھ سے تحائف وصول کرتے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے اسے کان سے لگائے وہ اگلی میٹنگ میں آنے کا کہہ کر روانہ ہو گئے۔ اس ہڑبڑی میں شاید وہ بالکل بھول گئے تھے کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی بیش قیمت گھڑی بھی تھی۔ فیصل گھڑی میرے بیگ میں ڈال کر 9:02 ہو گیا تھا۔ میری بدقسمتی کہ اس کے نکل جانے کے بعد ابا جان نے مجھے پرنسپل آفس بھیجا کہ میں الماری سے ٹیشو باکس لے آؤں۔ مجھے آفس آتے کئی لڑکوں نے دیکھا اور سب نے یہ بھی دیکھا کہ جب میں آفس گیا تو وہاں فیصل موجود نہیں تھا۔ اس لیے جب گھڑی کے سلسلے میں چودھری صاحب کا فون آیا اور پرنسپل صاحب نے ابا سے ذکر کیا تو ان کا 100% شک مجھ پر ہی تھا۔ جب میں نے ابا جان کو سارا واقعہ سنایا تو ابا جان نے میری پیشانی چوم لی اور انہیں میری بات پر یقین آ گیا۔ میں ابا جان کے ساتھ فیصل کے گھر گیا۔ فیصل خود بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ اس نے نہ صرف مجھ سے بلکہ ابا جان سے بھی معافی مانگی اور یہ تہیہ کیا کہ آئندہ وہ اپنا کام خود کرے گا۔ گھڑی کسی طریقے سے چودھری صاحب کو بھجوا دی گئی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ